अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल एक बड़े सियासी सवाल को जन्म दे रही है। क्या वफाक के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज आसान होगा? वफाकी वज़रा के हालिया बयानात, सूबाई हुकूमत का अंदाज़े सियासत, सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और PTI की मुसलसल मुज़ाहिमती पोजीशन इस बहस को और भी हसास बना रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कौमी सलामती के मामले पर कोई सूबा अपनी अलग पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकता। ये दावा बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सवालात उठाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का भी कहना है कि गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं बल्कि आइनी अमल है। आइन की शिक 232 वाज़ेह करती है कि सूबे में एमरजेंसी सिर्फ उस वक्त लग सकती है जब अमन व अमान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। सूबाई हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो और वफाक के पास ठोस शवाहिद मौजूद हों। मगर 18वीं तरमीम ने इस मामले को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इस तरमीम के बाद सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी मिली है और ये खुद मुख्तारी किसी भी गैर मामूली इक़दाम की राह में कानूनी रुकावटें पैदा करती है। यही वजह है कि 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान के अलावा और किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाया गया। मौजूदा हालात में वफाक का मौक़िफ़ है कि सूबे में दहशत गर्दी बढ़ रही है, सरहदी सूरत हाल संगीन है और बाज़ सूबाई हुकूमती बयानात कौमी पॉलिसी से मुतसादिम है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। सियासी माहौल में ऐसी सख्त गुफ्तगू सूरत हाल को मजीद कशीदा करती है। ताहम अमली तौर पर सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कानूनी मायनों में सूबाई नाकामी के ज़ुमरे में आए। अगरचे बयानात सख्त हैं मगर क्या इन्हें आइनी बहरान करार दिया जा सकता है? पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि सूबों में गवर्नर राज का नफाज अक्सर सियासी मकासद के लिए हुआ। बाज़ औक़ात मतलूबा नताइज मिले और कभी हालात मजीद बिगड़ गए। ऐसे में अगर खैबर पख्तूनख्वा में यह कदम उठाया गया तो इसके सियासी अवामिल क्या रहेंगे या सिक्योरिटी के मसाइल? सवाल ये भी है कि अगर गवर्नर राज लगाया गया तो इसका सियासी फ़ायदा किसको होगा? जिस सियासी जमात की मुंतखब हुकूमत हटती है वो खुद को मजलूम साबित करके ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेती है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गहरी सियासी जड़ें हैं, लिहाजा सख्त हुकूमती इक़दाम क्या उसके बयानिए को तक़वियत भी दे सकता है? दूसरी तरफ अगर वफाक दहशत गर्दी और सरहदी सूरत हाल को मजबूत जवाज़ बनाकर फैसला करता है तो PTI के बाज़ बयानात उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। तहाँ मजमूई तौर पर पाकिस्तान में ऐसे इक़दामात हमेशा सियासी रद्द-ए-अमल पैदा करते रहे हैं और ये रद्द-ए-अमल अक्सर वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। यूँ इस तमाम मंजरनामे को देख कर सवालात बदस्तूर कायम है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज होगा? अगर मुमकिन है तो इसके सियासी असरात किस कदर दूररस होंगे? क्या ये इक़दाम कौमी सलामती के नाम पर होगा या सियासी ज़रूरत के तहत? और सबसे बढ़कर कि क्या ऐसे फैसले से मुल्क में सियासी कशीदगी कम होगी या मजीद बढ़ेगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं बल्कि आइनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अगर गवर्नर राज लगा तो कौमी सलामती की ज़रूरत या सियासी इंजीनियरिंग? क्या मामला बनेगा अगर सूरत हाल इस तरफ जाती है? ज़ैगम साहब, KP दहशतगर्दी से मुतासिरा सूबा है। PTI की सियासत अब तक की इंतशार पसंद सोच नज़र आ रही है। वफाकी वज़रा बयान दे रहे हैं, आर्टिकल 232, 234 सहूलत भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। वफाक के पास गवर्नर राज के अलावा ऑप्शंस मौजूद हैं। सूरत हाल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शंस तो हमेशा मौजूद होते हैं और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सज्जी दिखा के कभी मारता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मौजूद होगी हमारे सिस्टम में, वफाकी हुकूमत में, कि वो खैबर पख्तूनख्वा की एक मुंतखब हुकूमत को, जो एक मकबूल हुकूमत भी है और एक ऐसे सूबे में वो हुकूमत है जहाँ वन पार्टी सिस्टम है, उसकी टक्कर की कोई दूसरी पार्टी भी नहीं है जो उसको रिप्लेस करे, उसको निकाल बाहर किया जाएगा और एक गैर मुंतखब गवर्नर के हवाले वो सूबा कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? मसले तो हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की तब्दीली उन मसाइल को हल करेगी? सबसे पहली बात, मसले क्या हैं, कहाँ पे हैं? जो बुनियादी मसला है वो ये है कि कुछ बहुत ही अहम मामलात पर सूबे और वफाक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक ऐसा सूबा जो दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, एक हालत जंग से गुजर रहा है, वहाँ की सूबाई हुकूमत एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। उस सूबाई हुकूमत की जो पार्टी है उसने ये पॉलिसी अपनाई हुई है, आज से नहीं, उस वक्त से जिस वक्त वो बहुत लाडली थी,
آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بالکل وہی کر رہی ہے جو وہ اس وقت کر رہی تھی جب سب کی جان تھی، وہ بہت لاڈلی تھی سسٹم کی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو کنفرنٹ نہیں کرنا، ان کا سامنا نہیں کرنا، ان کے خلاف بیان تک نہیں دینا، ان کا نام نہیں لینا۔ اس لیے ایک اس سے پھر ہماری جان جائے گی، ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ وہ حشر ہوگا جو اے این پی کا ہوا تھا جب اے این پی دہشت گردوں کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بزدلی کی وجہ سے یہ سب باتیں کہہ دیجئے، وہ دہشت گردی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، نیریٹو کے طور پر بھی، اور مکمل جو تعاون اس کو کرنا چاہیے وفاقی حکومت سے، لا انفورسمنٹ کے اداروں سے، وہ کرنے زینب کو صاحب، تیار ایک نہیں قطع ہے۔ کلامی کی معذرت، آپ مسئلہ نے تو جو ہے۔ ماضی کا حوالہ دیا ہے اس وقت تو کہا جا سکتا ہے اتنی کلیئر کٹ سٹیٹ پالیسی نہیں موجود تھی اس دہشت گردی یا کراس بارڈر جو صورتحال اس وقت ہے، تو تب تو چلیں ٹھیک ہے معاملہ چلا تھا، کیا پی ٹی آئی اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا کہ سٹیٹ کو بھی کنفرنٹ کر رہی تھی؟ ابھی تو اس معاملے پہ کر رہی ہے، تو یہ تو ایک تضاد ہے اس جگہ آ کر۔ تو اس وقت زیادہ بڑا تضاد نہیں تھا کہ اسٹیٹ کی لاڈلی بھی تھی اور یہی کام بھی کر رہی تھی؟ وہ تضاد تو مجھے کم نظر آتا ہے۔ کیا اس وقت دہشت گرد یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے؟ اس سے بڑا خطرہ تھے۔ اس وقت تو دہشت گرد فاٹا میں قبضے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ریاستیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ پھر یہی ہوا تھا نا جی، خیبر پختونخوا میں کیسے حکومت بنی تھی، اے این پی کا کیسے صفایا ہوا تھا، کیسے اس وقت وزیرستان میں ان کی ریاستیں تھیں اور وہ ریاست کی لاڈلی بھی تھی اور یہ سب کچھ بھی کر رہی تھی۔ آج تو چلو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریاست سے وہ ٹکرا بھی رہی ہے اور مخالفت کر رہی ہے، آئرنی تو برقرار ہے نا۔ میرے خیال میں مسئلہ تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اس وقت دیکھیں آپشن یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل گورنر رول نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صوبے اور وفاق کے درمیان میں تعاون ہونا چاہیے، اس کے دیکھنا چاہیے وفاق کو کہ اس کے علاوہ کون سے ٹولز ہیں، اس کے پولیٹیکل ٹولز بھی ہیں، تو یہ پولیٹیکل کنفرنٹ کرنے کی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کوارڈینیشن بھی کیجئے، آپ ان سے بات بھی کیجئے، تعاون بھی کیجئے، ان کو بھی سنیے، پولیٹیکل پاتھ اگر ان لیا کے جائے۔ پاس کوئی سولوشن ہے جی، اور دیکھیں ان کے پاس سولوشن اگر کوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے بات کرو، یعنی جو دوسرا پہلو ہے کہ وہاں کے لوگ شامل نہ ہوں، کچھ کام ان کو بھی ذمہ دے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے تو انہیں کہیے بسم اللہ، آپ ذمہ داری لیں، جس علاقے کی آپ ذمہ داری لیتے ہیں، یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد نہیں آئیں گے، وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا زینب آپ جب کوارڈینیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے، میز پر ساتھ بٹھائیں گے، آپ نے بہت اچھے سے پوائنٹ رکھا ہے، تو پھر تو ان کی اپنی ذمہ داری تھی، 13 سال ہو چکے ہیں، پھر تو ان کو اس چوائس کو دینا ہی نہیں چاہیے، کسی کو خود سے سنبھال لینا چاہیے۔ شہزاد صاحب، جب سی ایم کے پی کے یہ کہتے ہیں، یعنی چیلنج کرتے ہیں، ہمت ہے تو گورنر راج لگا کر دکھائیں، تو سوال یہ بنتا ہے اپنے راستے میں آنے والے وہ قانونی، آئینی، عدالتی کوئی بھی رکاوٹیں ہوں، یہ سسٹم جو ہائبرڈ نظام موجود ہے اس نے بڑا سموتھلی سب چیزوں کو پاس کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں گورنر راج لگانا کیا واقعی مشکل ہے؟ کیونکہ خود خیبر پختونخوا سے بھی یہ آوازیں اور آوازیں بھی ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ناممکن ہو سکے گا، تو پھر کیا معاملہ کدھر جائے گا؟ اس کے بارے میں تو وکلا اور بحث چل رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، لیکن جو ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً ناممکن ہو چکا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو بھی اپنی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے جو کہ انڈیکیٹ کرے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاملات کو آگے چلا سکے۔ دوسری بات، اگر صدر پاکستان اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اپنے تئیں ایک ایمرجنسی کی صورت میں لگاتے ہیں، پروکلمیشن دیتے ہیں، وہ پروکلمیشن ایک تو آپ کی جو کمبائنڈ پارلیمنٹ ہے یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کو مل کے پاس کرنا ہے، اور پھر اس کی میعاد صرف 2 ماہ ہے، اس سے زیادہ چل بھی نہیں سکتی ہے، پھر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک شک موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیگل طور پر تو اس کو لگانا یا کس قسم کا گورنر رول لگانا تقریباً اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ آج کے حالات کے اندر پہلی بات ہے ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور اس قسم کی بات کیوں چل رہی ہے۔ میرا اپنا خیال ہے اس کی بنیاد سیاسی زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی حقیقی مسائل موجود ہوں۔ جو کے پی کے آج کے حالات ہیں، کے پی کے حالات آج سے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ایسے ہی تھے، اسی طریقے سے تھے۔ آج صرف ایک ایسا وہاں پر ایک احتجاج کی شکل بنتی جا رہی ہے، ایک خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری سیاست اصل میں چاہ کیا رہی ہے؟ سیاست ایک دھڑا یہ چاہتا ہے کہ اسی آڑ میں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی سیاست کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ آئندہ سے کہیں فیس کر سکے۔ کیا اس کا خوف پنجاب میں زیادہ آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی
پھر سے ایک حیا ہوتی ہے، پھر سے وہ ایک اسٹرینتھ پکڑتی ہے، تو کیا اس کا اثر پنجاب کے اوپر آئے گا پھر سے؟ کیونکہ پنجاب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر میں گھس کے مارا، تو حالانکہ پنجاب تو پی ایم ایل این کا اپنا گڑھ تھا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ چلے پنجاب کو چھوڑ دیں، آپ جہاں پہ بھی بات کریں وفاق کے لیول کے اوپر بھی، تو پی ٹی آئی کو اس قسم سے کمزور کر دیا جائے تو سیاسی اہداف زیادہ ہیں اس سیاسی جنگ کے اندر، جس کے اندر سیکیورٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ آج بھی کے پی کے اندر آپ کے بیسز بھی موجود ہیں، افواج بھی موجود ہیں، ان کے دستے بھی موجود ہیں، ہر قسم کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور آپریشن چل بھی رہے ہیں. اگر سہیل آفریدی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کریں گے، گورننس کریں گے، تو کام اور بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری ہے، جو افواج کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے اس سے عہدہ برانی ہو رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آڑ میں بہت ساری چیزوں کو حل کر لیا جائے جس کے اندر سیاسی اہداف بہت زیادہ ہیں. مطلب میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کسی ایک کی بات کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا حل آپ نے پوچھا اور بالکل صحیح کہا زیغم صاحب نے، اس کے حل بھی سیاسی ہیں. آج کی مثال لے لیجئے، عمران خان سے ملنے کی بات تھی، پچھلے دنوں سے یہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یوں کریں گے، سیکشن 144 لگ گیا وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک بہن کو ملنے دیا، آپ نے سیاسی حل نکالا. اس کا مطلب ہے یہ حل پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا جو کہ آج نکالا گیا، لیکن یہ سیاسی حل نکالے جا سکتے ہیں. تو آپ نے وہ جو ایک اس میں سٹنگ جو تھا، ایک زہر جو تھا، اس کو زائل کر دیا نکال کے اس احتجاجی موومنٹ کا جس کا خوف بڑھ رہا تھا. جب بھی احتجاج ہوگا، آپ بھی، یہ حکومت بھی کوئی اچھی نظر تو نہیں آئے گی. ایک تشدد کا اگر رستہ کوئی اپناتا ہے یا تشدد کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر تشدد کے طور پہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی امیج اچھا تو نہیں ہے جو پچھلے سال 26 نومبر کا جو تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اور خیال سے پاؤں اپنے آگے لے کے چلنے چاہیے، سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. حل سیاسی ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا حل سیاسی طور پر اگر یہ چاہیں، لیکن ان کے اہداف بڑے ہیں اور اہداف یہ ہے کہ پی ٹی آئی غالباً اس حد تک کمزور ہو جائے کہ وہ پھر کبھی کھڑی نہ ہو سکے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتے ہیں اور کبھی اپنے ان طریقوں سے یوز کرتے ہیں جس سے کہ سہیل آفریدی جیسے وزیر اعلیٰ سے اور غلطیاں کروائی جائیں، احتجاج کی طرف جایا جائے، اور پھر وہ ایک طور پہ ایک طرح ابھرے کہ جی یہ شخص مل کے چلنے والا نہیں ہے اور یہ احتجاج کا رستہ اپناتا ہے اور تشدد کا رستہ اپناتا ہے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، وفاقی وزراء نے جیسے بیانات دیے اور پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے اور پھر دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہے، آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا کی صورتحال جواز دے رہی ہے کہ نافذ کیا جائے گورنر راج وہاں پر؟ دیکھیں، زیغم صاحب نے اور شہزاد صاحب نے بھی مختلف لفظوں میں بات کی ہے کہ گورنر راج تو ڈیفینیٹلی مسئلے کا حل نہیں ہے. پہلی بات رہ گیا انداز گفتگو، تو ہمارے اکثر سیاستدان سب نہیں ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے سلطان رائی مرحوم فضول دھاڑا کرتے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے گورنر راج لگنے کا، تو اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ قومی سلامتی سلومتی کوئی نہیں، سیاسی انجینئرنگ ہی ہوگی. اور ویسے بھی ہمارے ہاں سیاست نہیں ہوتی، ڈے ون سے مختلف انداز میں سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی ہے. اسی لیے ملکی انجن بہت تیزی سے سیز ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہی وجوہات ہیں. یہاں جینون کام نہیں ہوتا. جتنا خالد صاحب کا دودھ ہے اتنی ہی خالد صاحب کی سیاست ہے، جو سیاست ہے ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. افتخار صاحب، خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی صورتحال، پھر وہاں کی سیاست، پھر حکومتی وزراء کے جیسے بیانات، سیاسی لوگوں کو جوڑنا دہشت گردی کے نیکسس کے ساتھ، یا یہ کہنا کہ کراس بارڈر غیر قانونی تجارت ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہیں جو وہاں پر کانفلکٹ کو جنریٹ کیے ہوئے ہیں. کیا وفاق واقعی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائے گا یا فیصلہ کر چکا ہے، صرف سیاسی دھمکی یا دباؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنر راج کی بات کی جاتی ہے تو وہ آئینی مسئلہ ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 232 میں ایک فقرہ ہے کہ کن حالات میں ہی ہو سکتا ہے ایکسٹرنل ایگریشن وچ از دیئر. وہاں پہ ایکسٹرنل ایگریشن ہو رہا ہے، آج ہوا ہے. آج ہمارے ایک اے سی کو نہ صرف مار دیا گیا ہے، اس کی گاڑی کو بھی جلا دیا گیا. تو واٹ از دی ایکسٹرنل ایگریشن؟ یعنی کہ جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو کچھ لوگ کراس کر کے آ کے آپ کے لوگوں کو شہید کریں، آپ کے فوجیوں کو شہید کریں، آپ کے سول اداروں کو نشانہ بنائے. تو ایگریشن کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے؟
कोई नई डेफिनेशन है तो आई डोंट नो। इसमें फिर ये भी लिखा है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बियॉन्ड ऑपरेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल। अब सवाल है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैं ये कहता हूँ ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशनल गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता, हालात कहते हैं, वाक़यात कहते हैं। तो ये तो आर्टिकल 232 में लिखा हुआ है। तो ये कहना है कि 232 का इतलाक जो है वो सियासी है, वो सियासी नहीं है। कितने साल से वहाँ पे उनकी हुकूमत है, क्यों कर वो अपनी उस हुकूमत को इस्तेमाल नहीं कर सके ऐसी फोर्स को खड़ा करने के जो इन लोगों का मुकाबला करते जो बॉर्डर पार करके इधर आते हैं। तो फिर क्या है, जब ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? साफ ज़ाहिर है कि वफाक फिर मदाखलत करेगा, और वफाक मदाखलत जो करेगा वो आइन के दायरे के अंदर रह के करेगा। अगली बात जो है, अब ये जो कहा जाता है ना, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 30 डेज, यस, लेकिन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी पीरियड द फेडरल गवर्नमेंट कैन एनैक्ट लॉज दैट टेक प्रेसिडेंट ओवर द ऑपरेशन लॉज। माय डियर सर, ऐसी कानून साजी भी हो सकती है जो वहाँ के सूबाई कवानीन से बालातर हो सकती है। ये भी आइन में लिखा हुआ है। फिर इस आइन का आर्टिकल जो 234 है वो भी पढ़ा जाएगा इसके साथ। वो कहते हैं कि सदर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं किसके कहने पे? गवर्नर की इतला पर, कि अगर सदर मुतमिन हो जाए कि गवर्नर जो उसको इतला कर रहा है कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। आइन के मुताबिक फ़राइज़ क्या हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही। सर अब आपसे एक सवाल है, ये सूरत हाल तो केपी में कम से कम मुस्तकिल है। 2013-14 भी कहा जाए, जब ऊपर भी ज़ैगम साहब ने हवाला दिया, इससे पहले हमने गवर्नर राज की बात नहीं सुनी। क्या इस वक्त हालात इस नहज पर आ गए कि गवर्नर रूल की तरफ जाए, या प्रॉब्लम ये है कि सूबाई हुकूमत का वो ताउन नहीं है वफाक को जो होना चाहिए? जब सूबाई हुकूमत का ताउन नहीं होगा तो यही तो मैंने पढ़ा है आपके लिए 232 में। तो आप समझ रहे हैं कि वो ताउन बिल्कुल अभी ऊपर कहा गया है कि चीजें प्लीज कर रही हैं पर प्रोसीजर। एक सेकंड मोहतरमा, कंफ्यूज ना करें। आप कहते हैं कि वहां पे एक हुकूमत थी, वहां पे उन्होंने डट के मुकाबला किया। किसने किया? अफवाज पाकिस्तान ने। जो 2 एक्शन वहां पे हुए वो अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे किए। जबकि अब कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है और हम अफवाज पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं आने देंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये वहाँ की हुकूमत के मुतल्लिकीन ने कहा। और पब्लिकली रोक तो नहीं सके ना, वही बात कहने और करने में फर्क हमें नजर आ रहा है। जैसे सुहेल अफरीदी ने कहा आएंगे, वो आज भी नहीं आए। क्या डियाला के बाहर आए, या पिछले हफ्ते नहीं आए? क्या निकल गए फॉल्स फ्लैग कहकर? यार आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, आप डू नॉट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। फौज गई, फौज ने उन पे काबू पाया, उनसे तमाम इलाका छुड़ाया, गुड। अब आगे एक नई सूरत हाल है। आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि रोज हमारे आदमी शहीद हो रहे हैं। तो क्या उनको सूबाई हुकूमत मुकाबला कर रही है? द आंसर इज नो। पूरे के पूरे थाने के थाने उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे जो CTD के ऑफिस है उड़ाए जा रहे हैं। तो फिर उनको जाने दें। और उसका जवाब वो ये देती हैं कि जी आप मदाखलत ना करें। आप आइन का हवाला देके कह रहे हैं कि यही हल और यही जरूरत है। आई थिंक सो। नहीं, एक बात और कहने दें, जरा हौसला करें। आप चाहते हैं अपनी मतलब की बात करनी, और मैं आइन के और सियासत के तो दोनों को सामने रखूंगा। सियासत और आइन आपस में चलते हैं। आज क्या कहा गया कि आज मुलाकात होगी। आपको पता है कि क्या क्या नहीं कहा गया पिछले 28-29 दिनों में? आदमी मारा गया है, आदमी ख़त्म हो गया है, उसकी डेड बॉडी गायब कर दी गई है, उसको कहीं ले गए हैं, फिर उठा गए कौन? ये सियासत कर रहे थे। और सियासत की नोयत क्या थी कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर देना, लोगों के ज़हनों में एक ऐसी चीज़ों का इबहम पैदा कर देना कि वो रियासत के से मुतनफ़र होनी शुरू हो जाए। सो सीरियस मैटर। ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सिंपल इस किस्म की डिबेट्स में आके कर रहे हैं। मैं गवर्नर राज के खिलाफ हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मगर आपको हालात उधर करते दिखते हैं। अगर नहीं उनके काबू आता, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर देयर विल बी ए वे कि क्या वे रह जाएगा? पॉलिटिकल वे पहले ट्राई कर लीजिए, पहले ट्राई करें। कल हमने सुना कि स्पीकर ने कहा, जब बोल रहा था, वो क्या नाम है उनका जो सरबराह है, गौहर क्या नाम, जो भी उसका नाम है, उसने स्पीकर से कहा, स्पीकर ने कहा मैं 3 दफ़ा कह चुका हूँ, आज मैं फिर कहता हूँ आओ बैठ के बात करो। वो कहते हैं कि आप 47 की पैदाइश है। चलें जी, वो फिर बात करने को तैयार नहीं।
अपने कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन को का मजाक इस तरह उड़ाया गया ठीक हो गया कहा गया कि हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा के देखो यार, व्हाट आर यू टॉकिंग? चैलेंज नहीं करना, रास्ते निकालने की कोशिश होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में एक दिन में 63,000 ट्रैफिक चालान, करोड़ों के जुर्माने और सैकड़ों मुकदमात। क्या वाकई ट्रैफिक निजाम दुरुस्ती की जानिब? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज से तेज तर होती जा रही है। सिर्फ एक दिन में 63,000 से ज्यादा चालान, 8 करोड़ 42 लाख रुपए के जुर्माने, 23,000 गाड़ियों की थानों में बंदिश और हजारों मुकदमात। गुज़िश्ता 5 दिनों में 3 लाख से जायद ई चलान्स का इजरा और 35 करोड़ के जुर्माने किए गए हैं। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान और 4,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। करीबन 300 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर्स पर हुए। मनवे की खिलाफ वर्जी पर 2,857 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये आदाद शुमार बताते हैं कि सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। ताहम एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम उम्र तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि मासूम बच्चों का कसूर नहीं बल्कि वालिदैन और स्कूलों की जिम्मेदारी है कि बच्चों में हेलमेट पहनने और ट्रैफिक कवानीन की आदत डालें। मरियम नवाज ने ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्ट कार्ड और बाइक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस अवाम बिलखुसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाएगी ताकि कानून की पासदारी और हिफाजत का शऊर बढ़ाया जा सके। इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने भी गिरफ्तारियां रोकने और आगाही मुहिम चलाने की हिदायत दी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सख्ती ना की जाए तो हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियां बढ़ती जाएंगी। मगर अवाम और अदालत की राय भी यही है कि सिर्फ जुर्माने और पकड़ धकड़ मसले का हल नहीं बल्कि नज़्मो ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगाही के मुतवाज़िन इक़दामात ज़रूरी हैं। माजी में भी ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की हालिया कार्रवाइयाँ और कोशिशें किस हद तक मौसर साबित होंगी। सिर्फ चालान, गिरफ्तारियाँ और भारी जुर्माने वक्ती नज़म तो कायम कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए नज़्मो ज़ब्त, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अवामी आगाही और वालिदैन और स्कूल्स की जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी ज़रूरी है। अगर ये एक साथ मरबूत ना हो तो ट्रैफिक का निज़ाम फिर से वही पुराना चक्कर दोहराएगा जहाँ हादसात, हलाकतें और बेज़ाब्तगियाँ बढ़ती रहेंगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पंजाब एक दिन में 63,000 ट्रैफिक चालान, करोड़ों रुपए के जुर्माने, सैकड़ों मुकदमात और गिरफ्तारियां, वक्ती कार्रवाइयां या फिर ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने की संजीदा कोशिश। हसन निसार साहब, माजी में भी कोशिशें होती रहीं, अब की बार जिस तेज़ी से एक दिन या 3 दिन में मुकदमात, जुर्माने, गाड़ियों की बंदिश, कम उम्र बच्चे भी पकड़े गए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आगे वे टू गो है? एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या एक वक्ती कार्रवाइयाँ हैं? और फिर इसके अंदर अवाम का बड़ा शिकवा है जो सामने आ रहा है कि ये अशराफियाई और अवामी कानून है कि अशराफिया के लिए कानून एक जानिब चलेगा और कुछ लोग अपनी जेब गर्म करते रहेंगे, बच्चे और गरीब मजदूर लोग जो बाहर हैं वो कहीं ना कहीं पैसे दे के बस अपनी जान छुड़वाने पर लगे होंगे। आयशा, देखें, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मराहल आते हैं, ऐसे सवाल पैदा होते हैं जी कि मुझ जैसे एक एवरेज आदमी के लिए सही और गलत, जायज़ और नाजायज़, मनफी और मस्बत में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अवाम गैर ज़िम्मेदार हैं, इसकी ज़िम्मेदारी भी किसी और पे है। अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, हुकूमत बेदर्द है। सो आई एम सॉरी, मैं इस $1 बिलियन सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आपने अपने सवाल में अगर शामिल कर लिया होता, ये मरियम ने जिस जेस्चर की बात की है वो बहुत पॉजिटिव है। ये ब्लेंड होना चाहिए इन दोनों बातों का, ये खूबसूरत बात है, ये पहले की जानी चाहिए थी और आपके सवाल में भी इसका जिक्र होना चाहिए। मैं सवाल ऐसे रखती हूँ, बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली, ये मरियम नवाज कह रही है, क्या मरज़ की दुरुस्त तशखीस कर रही है? नहीं, गलत जो सवाल मेरे पास है उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अब जवाब दे दें, अब सवाल मैंने उसका जवाब देना होता नहीं, मैंने तो अप्रिशिएट किया है मरियम को, ठीक हो गया, ये एक हमदर्दी का एक हाँ बिल्कुल अच्छा जेस्चर। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, माजी में मुतादिद बार ट्रैफिक इस्लाहात की कोशिश की गई, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, कुछ अरसा कुछ महीने निज़ाम चलता है, नाकाम हो जाती हैं। क्या मौजूदा इक़दामात अगर तसलसल पकड़ें, तसलसल से जारी रह सकेंगे एक, और मुस्तकिल नज़म कायम कर सकेंगे दो? नहीं, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जो अभी आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा करता हूँ, आज जितने नौजवानों
کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں اور ان کے بایومیٹرکس لیے گئے ہیں، آج کے دن میں کسی قانون کے تحت یا کسی نوٹیفیکیشن کے تحت یا گورنر کی نوٹیفیکیشن کے تحت یہ طے کیا جائے کہ اس بنا پر ان کو ریکارڈ ان کا زندگی کا تباہ نہیں کیا جائے گا، اٹس اے ویری سیریس میٹر. آپ کو پتہ ہے جب آپ کو ایک دفعہ بایومیٹرک ہو جائے اور آپ کے خلاف FIR درج ہو جائے تو وہ پھر ساری جگہ پہ چیزیں جاتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب سے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کی روشنی میں میری ریکویسٹ ہے کہ آج پچھلے 24 گھنٹوں میں جن لوگوں کو گرفتار کر کے ایک وہ کنٹینر میں ڈال کے لے جایا گیا ان کے بارے میں ایک اصولی فیصلہ کریں اور اصولی فیصلے پر اطلاق بھی کروائیں اور ان پولیس والوں کے خلاف سخت اقدامات کریں جو اس موقع پر بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ٹریفک کو مینیج کرنا ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ حادثات سے بچنے کے لیے راستے نکالنے ہیں، لیکن FIR سے ایک قدم پیچھے ایک مارجن دیں اور وارننگ دیں اور آپ اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، سول سوسائٹی کو شامل کریں. آپ کے اشتہاری جو بورڈ ہم دیکھتے ہیں شہر میں مختلف معاملات پہ، صاف ستھرا پنجاب کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں آج ایک آدمی کو آج تو خیر 2 تاریخ ہوگی، آپ ایک آدمی کو 2000 روپے جرمانہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کا منشور پیش کر رہے تھے 188 میں، انہوں نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل جو ہے یہ غریب کی سواری ہے، جس پہ غریب خود بھی بیٹھتا ہے، اس کی بیوی بھی، ایک آدھا بچہ بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، ایک آدھ نہیں ہوتا. برحال یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ معاملات پہ اثر نو غور کر لیا جائے تو اس سے گورنمنٹ کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی. میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں کہ وائلیشن بری ہو رہی ہے، ون وے توڑے جا رہے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہیلمٹ پہننے کو وہ مذاق سمجھتے ہیں ان کے پاس. اچھا ہاں، جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو سزا دیں، بالکل دیں، اور جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو آپ پنش کریں اور ان کے والدین کو بلائیں، ان کو بلائیں والدین کو، اور کہیں گے بھائی یہ آخری دفعہ بلایا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر یہ واقعہ ہوا تو ہم کارروائی کریں گے. تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو ری تھنک کر لیا جائے. اب فیصلے اسی لیے کیے تھوڑا سا جاتے ہیں، ری تھنک کر لیا جائے مگر شعور بڑی تیز آیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے شہریوں کو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 16 سال کے بچوں کو سمارٹ کارڈ اور بائک کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ صورتحال پچھلے 3-4 دن میں بنی ہے. آپ کے خیال میں کم عمر طلباء کے لیے یہ سمارٹ کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کا نظام کس حد تک حفاظت اور پھر قانون کی پاسداری کی طرف لے کر جائے گا، اور کیا جو انفورسمنٹ کی گئی ہے ٹریفک رولز کی یہ وقت کی ضرورت ہے یا بھی کافی حد تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے اتنی سختی کی طرف جانا چاہیے؟ جی عائشہ، میرے خیال میں تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مریم نواز کا انیشیٹو جو کہ ایک بہت ہولسم اور جامع انیشیٹو تھا، وہ سڑکوں پہ ٹریفک کے معاملات اور حالات کو درست دیکھنا چاہتی تھیں، وہ بالکل نیچے جا کے ڈم ڈاؤن ہو کے صرف موٹر سائیکل والوں کی اور 16 سال کے کم عمر بچوں کی حد تک ریلیونٹ رہ گیا. ہماری بحث اب ان چیزوں پہ ہو رہی ہے، اوور آل بڑے ٹریفک کے نظام کے اوپر نہیں ہو رہی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بڑے ٹریفک کے نظام کے اوپر ٹریفک کے معاملات کو دیکھا جائے. میرے نزدیک جو آپ کی سڑکیں ہیں یہ آپ کے معاشرے کا عکس ہے. جو آپ کا معاشرہ ہے، اجتماعی سوچ، اجتماعی فکر، اجتماعی عادات و اطوار، لیک آف ڈسپلن، یہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں پورے پاکستان کے اندر. تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے. اب میرے دماغ میں سوال یہ آتا ہے کہ میں جب کمپیئر کرتا ہوں، ایک شاید کوشش ہمارے دماغ میں یہ آتی ہے کہ شاید زیادہ لوگوں کو لائسنسز ہم نے دے دیے اور شاید وہ اتنے پڑھے لکھے قابل نہیں تھے کہ ان کو لائسنس دیا جاتا. لیکن یہی ڈرائیور، یہی لوگ جب سعودی عربیہ، UAE یا کسی اور ملک میں جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ایسے بہترین قوانین کو فالو کرتے ہیں اسی تعلیم کے ساتھ. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ دوسری بات، جو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی وہی غلطیاں کرنی پڑتی ہیں جو کہ باقی ٹریفک کر رہی ہے ٹو سروائیو ان دس جنگل آف ٹریفک. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اور ایکسیڈنٹ کا معاملہ بڑھ جائے. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے. تیسری بات یہ کہ دیکھیے، چھوٹی غلطی کو اگر آپ چھوڑ دو گے
تو پھر وہ اس سے چھوٹی سے بڑی غلطیاں جنم لیتی رہیں گی. آج ڈمپر مار رہے ہیں کراچی کے اندر لوگوں کو, تو کس بنا پہ وہ چل رہے ہیں اتنی بغیر کسی جھجک کے؟ درست. اسی لیے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. پہلے شروع میں نہیں روکا گیا, اب وہ حالات کراچی کے سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں اپنی طور پر جو چھوٹا جرم ہے اس کو روکنا ہے, اور بالکل 16 سال کی عمر کے بچوں کو ٹھیک ہے قوانین آپ بنائیں, لیکن ان کو لاگو کریں, اور اس کو اس طرح ڈم ڈاؤن مت کریں کہ یہ صرف اور صرف آپ موٹر سائیکل والوں کا معاملہ رہ گیا. موٹر سائیکل والے سارے کے سارے باہر جا کے بہترین طور پر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب کام ٹھیک کرتے ہیں. پاکستان میں کیا آفت آ جاتی ہے ان سب کو کہ یہ بغیر کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں, کیونکہ یہاں پہ قوانین لاگو نہیں ہوتے, کوئی پوچھنے والا واقعی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا یہ عکس ہے. میرے خیال میں اس کو درست کرنا چاہیے. پورے پاکستان میں قوانین کے تھرو لاگو کرو تو سیدھے بالکل درست ہے. کیونکہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی کہ انفورسمنٹ ضروری ہے. یا بڑے آرام سے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی گاڑیاں یا اثر و رسوخ والی گاڑیاں کسی اور ڈھنگ سے موو کریں گی اور عوامی گاڑی یا عوامی بندہ کسی اور طرح موو کرتا ہے. زیغم صاحب, مریم نواز کہتی ہیں عوام کو اپنی حفاظت کے لیے اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. کیا والدین اور معاشرتی تربیت میں کوتاہی ہے کی وجہ ہے, یا پھر جو ٹریفک کو لاگو اور انفورس کرنے والا عملہ سڑک پر موجود ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ٹریفک رول اس طرح سے لاگو نہیں ہو پاتا؟ جب تک کسی قانون کو نافذ نہیں کیا جاتا تو ایک قانون ایک مذاق ہوتا ہے. آپ کو میں اسلام آباد کی بات بتاتا ہوں, یہ کیپٹل ہے پاکستان کا. مجھے دن میں 2 ایسی موٹر سائیکلیں نظر نہیں آتی جن کے پیچھے بیک مرر ہو, جو دیکھ سکیں کہ ان کے پیچھے کیا ٹریفک ہے, تو وہ کیسے لین بدلتے ہیں. ہر روز میں غلط لین پہ لوگوں کو موٹر سائیکل چلاتے دیکھتا ہوں. ہر روز مجھے درجنوں لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا. اب یہ موٹر سائیکلوں سے جو لوگ مرتے ہیں, جن کی جان جاتی ہے, اشرافیہ کے بچے تو نہیں ہوتے. نہیں, اشرافیہ تو سر بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتی ہے اور وہ ٹھوکتی ٹھاکتی نکل جاتی ہے. میرے اپنے ٹریول میں پتہ چلتا ہے جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, فارچونر یا لینڈ کروزر ٹائپ اس طرح کی گاڑیاں, یا پھر یہ V8 ڈالے, وہ تو دیکھتے سوچتے بھی نہیں کسی کو کہ اگر ہم کسی کو ہٹ کر کے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہی میں نے پوچھا ہے کہ یہ انفورسڈ کرنا کہ موٹر سائیکل والے کے اوپر انفورسمنٹ ذرا آسان ہے یا پرچہ کاٹنا زیادہ آسان ہوگا؟ دیکھیں, انفورسمنٹ بھی آسان ہے, یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جو بھی قانون کو توڑتا ہے اس پر سزا کا اطلاق ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جتنی وائلیشنز موٹر سائیکل والے کرتے ہیں بالکل درست ہے, اتنی کوئی نہیں کرتا. قوانین تو دور کی بات ہے, وہ تو سمجھتے ہیں ہم پہ فزکس بھی اپلائی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک, ہم جدھر سے چاہیں نکل جائیں, جس طریقے سے چلائیں, اور اتنے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. اس میں ہمارے اتنے نوجوانوں کی جان جاتی ہے, ہمارے قیمتی ترین نوجوان جن کی آگے پوری زندگی پڑی ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو پنجاب میں ہوا ہے یہ ایک کیمپین ہے جو کریک ڈاؤن شروع کرتے ہیں, کچھ دن کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, یا ایک باقاعدہ ایک نیا نظام لایا گیا ہے جس کے پیچھے ایک باقاعدہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, کیمرے کو بھی وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, سر ڈرونز کے تھرو مانیٹرنگ ہو رہی ہے پنجاب کے 4-5 اضلاع میں بالکل سسٹم کے اندر. اور جی میں نے دیکھا ہے مختلف ضلعوں میں بہت ایفیکٹو کیمرے کا استعمال بھی شروع ہے. کیا وہ ٹریفک انجینئرنگ پر بھی توجہ دے رہے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ وہ ٹریننگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ایک مربوط نظام کے طور پر یہ شروع کیا گیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑے نمبر نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ 13 کروڑ لوگوں کا یہ شہر ہے, یہاں پہ 2 کروڑ گاڑیاں ہیں, تو 60-65 ہزار چالان دن میں زیادہ نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہوئے ہیں تو. دیکھیں اگر 5 آدمیوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا نہیں پہنا تو 5 کا چالان ہوگا, اگر 50,000 نے نہیں پہنا عادت بھی نہیں ہے نا, عادت بھی ڈالنی پڑے گی, قانون کو سنجیدگی سے. جی اور عادت اسی طریقے سے پڑے گی, عادت اسی طریقے سے پڑے گی. آپ دیکھیے کراچی میں بھی پڑھنا شروع ہو گئی نا, تو ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے, خود بھی خیال کرنا چاہیے, ایک مہذب قوم بننا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا, چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ٹریفک کے لیے پہلی مرتبہ ڈرون اور باڈی کیم کا استعمال شروع کیا جائے. میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ باڈی کیم لازمی ہونا چاہیے جب آپ کسی کا چلان کر رہے ہیں, پتہ لگے کہ آپ کے اور اس کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوا ہے اور وجہ کیا بنی اس کے چلان کرنے کی. مربوط نظام کا یکساں عمل درآمد ہی اس نظام کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.